اپنے سینے میں بغض اور کینہ مت پالیں جس کی وجہ سے آپ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں اور زندگی کو پوری طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں خوشی کا تصور ہی غلط ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل خوشی کیا ہے اور خوشی کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ سب فیمیلز ایسی ہیں، ساری لڑکیاں ایسی ہیں، اور اگر کوئی اچھی لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی تو وہ اسے بھی اسی شک کی نظر سے اور اسی نظر سے دیکھے گا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ علمارا۔ ویورز، ہم سب اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ خوشی کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی زندگی کو فلی انجوائے نہیں کر پاتے اور اپنی زندگی کی چاشنی سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو خوشی کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں خوش رہنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام فیکٹرز اور ممکنہ وجوہات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری خوشی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک غور سے دیکھیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور انہیں اپنی زندگی سے دور کر سکیں، تاکہ آپ خوشی کو پورے طریقے سے انجوائے کریں اور اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ ویورز، جو سب سے پہلا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ خوشی کو محسوس نہیں کر پاتے، وہ ہے انکلیئر لائف پروفائل۔ یعنی بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، وہ یہاں پر کیوں ہے، وہ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، یا زندگی ان سے کیا چاہتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ جب اس طرح کی کنفیوژن ہوتی ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، آپ کی ڈیسٹینیشن کوئی کلیئر نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹینشن کریٹ کرتی ہیں اور یہ ایک اداسی کریٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ زندگی کے بہت سے خوشگوار لمحوں کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی گول ہوگا، کوئی مقصد ہوگا، اگر ہم نے اپنی لائف کی پریورٹی سیٹ کی ہوئی ہوں گی تو ہم اس اداسی سے اور اس ٹینشن سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ویورز، دوسرا اہم فیکٹر اوور تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا پاتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا فیوچر کے کچھ خدشات، کچھ خوف ان کے ذہن میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور پاسٹ اور فیوچر میں رہتے ہوئے وہ پریزنٹ مومنٹس کو دیکھ نہیں پاتے، پریزنٹ مومنٹس کو فیل نہیں کر پاتے اور انہیں پوری طرح سے جی نہیں پاتے۔ ویورز، ہمیں چاہیے کہ ہم پریزنٹ مومنٹ میں جینا سیکھیں، نہ تو پاسٹ کے خیالات کو بار بار اپنے ذہن میں لے کر اپنے آپ کو پریشان کریں، اور نہ فیوچر کے بارے میں، فیوچر کے خوف اور خدشات کو اپنے ذہن میں لا کر خوف زدہ ہوتے رہیں، بلکہ صرف حال کے اوپر نظر رکھیں اور حال کی موجودہ خوشیوں کو اور معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ویورز، جو تیسرا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے، وہ ہے فارگیونیس، یعنی وہ معاف نہیں کر پاتے۔ نہ تو وہ خود کو معاف کر پاتے ہیں، نہ دوسروں کو معاف کر پاتے ہیں۔ ویورز، جب کبھی کوئی ہمارے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے یا پاسٹ میں کسی انسان نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے اور وہ کینہ اور بغض اپنے سینے میں پالتے رہتے ہیں۔ اس شخص کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں یا اس سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بغض اور کینہ اور اس تیزابیت کو اپنے سینے میں پال کر اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں، کوڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے تو ہم اپنی ذات کو بھی نہیں بخشتے اور ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتے، اور ہم اس بارے میں بار بار سوچ کر اپنے آپ کو ایک اذیت کا شکار رکھتے ہیں۔ کسی اور نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جس کو آپ معاف نہیں کر پا رہے، یا آپ نے خود ماضی میں کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو معاف نہیں کر پا رہے۔ یہ وہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم زندگی کا مزہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو معاف کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی اور سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ
تکلیف میں مبتلا ہیں تو آپ کوشش کریں کہ یا تو آپ اس سے بدلہ لے کر حساب برابر کر دیں، اور اگر آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑیں اور اپنے دل کو صاف کریں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے سینے میں بغض اور کینہ مت پالیں جس کی وجہ سے آپ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں اور زندگی کو پوری طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہے۔ ویورز، خوشی نہ محسوس ہونے کی ایک اور اہم اور بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک جیسا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے سائیکالوجی میں جنرلائزیشن کہتے ہیں، یعنی ہم جنرلائز کر دیتے ہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ ویورز، اگر ماضی میں کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارا دل توڑا ہے یا ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ہم سمجھنے لگتے ہیں سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ ویورز، یہ چیز ریلیشن شپ میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ ماضی میں کسی انسان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس کا دل دکھایا ہے یا اسے کوئی درد دیا ہے تو فیوچر میں آنے والے ہر انسان کو وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے اور آنے والے انسان کی اچھائی کو نہیں دیکھ پاتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان بھی ویسا ہی ہے اور یہ بھی دھوکے باز ہے۔ اس طرح سے ہم اپنی لائف میں بہت زیادہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت سے اچھے لوگوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سب کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی اچھائی کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اس کے ریلیشن شپس جو ہے اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں اور وہ دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریلیشن شپس بہت اچھے ہوں اور آپ کی زندگی میں اچھے لوگ آئیں تو آپ جنرلائز کرنا چھوڑ دیں، آپ سب کو ایک جیسا سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ انسان ایسا تھا، لیکن آنے والے انسانوں کو اس نظر سے نہ دیکھیں، انہیں بالکل نیوٹرل ہو کے اور بالکل نیوٹرل طریقے سے انالائز کرنے کی کوشش کریں۔ ویورز، ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہماری زندگی کی خوشیوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، وہ ہے جب ہم اپنے پاسٹ کے اندر جیتے ہیں۔ مطلب ہم ہر ٹائم اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اسے اپنے سر پر اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں۔ ہم آفس جاتے ہیں تو ہم تب بھی اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم گھر آتے ہیں تب بھی ہم اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں تب بھی ہم اپنے انہی ماضی کے دکھ اور تکلیف دینے والے واقعات اور حالات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ویورز، بہت سے لوگ خوشی اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے روزمرہ کے مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ کسی کے آفس کا کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کا ایشو چل رہا ہوتا ہے، کسی کا کوئی فائنینشیل پرابلم چل رہا ہوتا ہے تو کسی کا کوئی ریلیشن شپ ایشو چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن کو ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اگر پریزنٹ مومنٹ میں کوئی خوشی کا لمحہ ہے یا کوئی خوشی بھی آئی ہے تو ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ مسائل ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اٹس اے پارٹ آف لائف۔ ہمیں انہیں سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے ہر مسئلے کو، ہر پرابلم کو کے سلوشن کے بارے میں سوچنا چاہیے، صرف مسئلے کے بارے میں نہیں سوچتے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنا ہم اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں اور انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ ویورز، اب میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹر شیئر کرنے والی ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں خوشی کا تصور ہی غلط ہوتا ہے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل خوشی کیا ہے اور خوشی کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ خوشی کو مٹیریلسٹک سمجھتے ہیں، یعنی ان کے پاس اگر پیسہ آ جائے گا تو وہ خوشی محسوس کریں گے، ان کے پاس اچھی جاب ہوگی تو وہ خوش محسوس کریں گے، ان کے پاس اچھا پارٹنر ہوگا تو وہ خوشی محسوس کریں گے۔ تو انہوں نے خوشی کو آؤٹ سائڈ کی کوئی چیز سمجھ رکھا ہے اور انہوں نے خوشی کو آؤٹر ورلڈ کے ساتھ لنک کر رکھا ہے، جبکہ خوشی اندر سے آتی ہے اور یہ آپ کے اندر کی ایک چیز ہے، آپ کا اطمینان ہے اور آپ کا تصور جو ہے خوشی کے بارے میں وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب آپ پیسفل ہوں گے، اندر سے مطمئن ہوں گے تو آپ ان تمام یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو انجوائے کر سکیں گے اور خوش ہو سکیں گے۔ ویورز، زندگی میں پرابلمز اور زندگی میں آسانیاں جو ہیں، زندگی میں جو خوشیاں
है, ये दोनों हमारी लाइफ का हिस्सा है। जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हमें उनको सॉल्व करने के तरीकों को ढूंढना चाहिए, और जब हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं तो तब हमें उन्हें पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। इंसान की जिंदगी एक वीडियो गेम की तरह है। जैसे वीडियो गेम में आप एक सिचुएशन में पहुंच जाते हैं और आप जब तक डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स को और चैलेंजेस को अबूर नहीं कर पाते तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचते। और आपने अगर सरवाइव करना है, उस गेम के लेवल को आगे लेके जाना है, तो आप उन ऑब्स्टिकल्स का मुकाबला करते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ भी है। इसके जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने इनके सोल्यूशंस निकालने होते हैं, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमें इन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम से पाक हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये होना जो है ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, एक बेहतर इंसान बनना है, तो हमें अपनी जिंदगी के इन चैलेंजेस को फेस भी करना है और इनको सॉल्व भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की होगी आपकी लाइफ में क्या फैक्टर्स हैं, क्या वो वजूहात हैं जो आपकी लाइफ में आपकी खुशियों में हर्डल क्रिएट कर रही हैं। आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उनको हल करने की कोशिश करें। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।